انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ قیامت خیز صبح ہے کہ اب تک زہرا کا گھر بھرا ہے، کسی خیمے میں ام لیلا کے پاس اکبر موجود ہے، کسی خیمے میں فروا کے پاس قاسم ہے، کسی خیمے میں رباب جھولا جھلا رہی ہے، سب کی آس موجود ہے جو عباس موجود ہے، مستورات کے سر پہ ردا موجود ہے، سکینہ کو ڈھارس ہے کہ اس کا بابا موجود ہے، لیکن یہ قیامت خیز صبح ہوگی کہ دوپہر میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ اس فجر کا طلوع ہونا تھا، سید الشہداء نے اپنے موزن سے کہا کہ آج تم اذان نہ دو گے۔ اس نے دستبستہ کہا کہ مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ کہا نہیں، آج حسین چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نانا کے لہجے میں اذان سنے۔ یہ کہہ کے علی اکبر سے کہا میرے لال اذان دو۔ میرے شہزادے نے گلدستہ اذان پہ جا کے کہا اللہ اکبر۔ علی اکبر کا اللہ اکبر کہنا تھا، صاحب سر پیٹنے لگے۔ خیام میں خواتین نے اپنے باہر کھول لیے، کہتے ہیں پروردگار اس جوان کی خیر۔ نماز فجر اختتام پذیر ہوئی، صبح کا سورج نمودار ہوا، دفتر شہادت کھلا، انصار گئے، اقربا گئے، گود کے پالوں کی باری آئی، کبھی مسلم کے یتیموں کے لاشیں لے کے آئے، کبھی زینب کے دلاروں کے لاشیں لے کے آئے۔ ایک وقت آیا کہ قاسم کا لاشا بھی پامال ہو گیا، ام البنین کا گھر بھی اجڑ گیا۔ اب میرا شہزادہ مولا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے بابا ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے۔ سچ بتائیے گا علی اکبر جنگ کی اجازت لے رہے ہیں؟ جو بی بی کہتی ہے ہمیں رسول اللہ کی زیارت کرا دو۔ ایک مرتبہ حسین علی اکبر کو خیام سے باہر لے کے آئے، نانا کی دستار باندھی، نانا کا امامہ سر پہ رکھا، نانا کی ابازے میں دوش کی۔ اب کہنے لگے علی اکبر تمہارا خدا حافظ ہے، لیکن میرے لال جب تک ہو سکے مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتے رہنا۔ اور پسر سعد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ اپنا سعد خدا تیری نسل کتھا کرے کہ تو نے یہ اپنا سعد خدا تیری نسل کتھا کرے کہ تو نے حسین کی نسل کو قتل کر دیا۔ میرا شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہوا، چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک مرتبہ جب گھوڑے کی لگام کھینچی تو محسوس کیا کہ پیچھے کوئی زمین پر گر گیا۔ مڑ کے دیکھا، دیکھتے ہیں میرا 57 برس کا امام خاک کربلا پہ ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آ کے کہنے لگے بابا ایسے ہم جنگ کیسے کریں گے؟ کہنے لگے علی اکبر کاش تمہارا کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا۔ علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، ہماری جان جا رہی ہے۔ علی اکبر بابا سے پھر سے رخصت ہوئے۔ میں علی اکبر کی جنگ پڑھنا چاہتا ہوں، علی اکبر نے کیا جنگ کی ہے، کیا جہاد کیا ہے۔ در خیمہ پہ حسین موجود ہے، ایک بلندی پہ حسین تشریف فرما ہے، در خیمہ سے فضہ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، خیمے کے اندر سے زینب فضہ کو دیکھ رہی ہے، دور کسی خیمے سے ام لیلا کی نظر زینب کے چہرے پر ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ کہا اماں فضہ اگر اس جوان کی ماں خیمے میں ہے تو اس کو بولیے کہ اس کے حق میں دعا کرے۔ میری شہزادی نے مصلی اسماعیل کو ہاجرہ سے ملوانے والے حسین کو اکبر سے ملوا دے۔ میرا شہزادہ خیام میں واپس آیا، خیام میں واپس آ کے کہتے ہیں بابا ہماری جنگ دیکھی بابا؟ کہنے لگے کیوں نہ ہو، فاتح بدر و حنین کے لال ہو، فاتح خیبر و خندق کے لال ہو، کیوں نہ ہو میرے لال؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا ہم نے زندگی میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا،
ہم نے آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگے تو آپ عطا کریں گے۔ حسین کہتے ہیں اکبر بتاؤ کیا چاہتا کہ ہم کون ہیں؟ حسین نے کہا علی اکبر پانی تو نہیں ہے، میری زبان اپنے دہن میں رکھ لو۔ علی اکبر نے حسین کی زبان اپنے دہن میں رکھ کے فوراً باہر نکال دی۔ کہنے لگے بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے ہیں، آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کہنے لگے بس جاؤ میرے لال، تمہیں تمہارے دادا سیراب کریں گے۔ اب علی اکبر نے میدان کا رخ کیا، خوب جنگ کی کہ پسر سعد کہنے لگا، عمر ابن سعد کہتا ہے یہ علی کا پوتا ہے، اس کو ایک ایک کر کے مارو گے تو فوج ختم ہو جائے گی، سب مل کے اس پہ ٹوٹ پڑو۔ سب نے مل کے لیلا کے چاند کو گھیرے میں لے لیا۔ حسین کا چاند شام کی فوجوں میں چھپنے لگا۔ حسین ابن نمیر ملولی کہتے ہوئے مقتل کی طرف بڑھے، کسی طریقے سے اکبر کے پاس پہنچے، دیکھا جوان درد کی حالت میں ہے اور ایک ہاتھ کلیجے پر ہے۔ کہنے لگے کیا بات ہے میرے لال؟ کہنے لگے بابا برداشت نہ کر سکو گے۔ کہنے لگے حسین مقام امتحان پر ہے علی اکبر، ایک مرتبہ دیکھا نیزے کی انی کلیجے میں موجود ہے۔ کہنے لگے ظالم نے انی توڑ کے کہا میں دیکھتا ہوں حسین کتنا بہادر ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے ہم اس برچھی کو نکالے دیے دیتے ہیں، برچھی کو ہلانا تھا کہ جوان ایڑیاں رگڑنے لگا۔ کہنے لگے نہ میرے لال ایسے نہیں، تمہارے جد رسول اللہ آ گئے ہیں، تمہارے جد ابراہیم خلیل اللہ آ گئے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ حسین کے بیٹے سے برداشت ہوا، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے جو نیزے کا پھل نکالا، علی اکبر ایڑیاں رگڑتے رہ گئے۔ بس آخری جملے ہیں، کسی طریقے سے حسین اکبر کے جنازے کو خیمہ گاہ تک لے کے آئے، تمام بیویوں نے ماتم کیا۔ حسین نے محسوس کیا کہ وہاں ام لیلا نہیں ہے، حسین نے محسوس کیا کہ ام لیلا نہیں ہے۔ کہنے لگا اماں فضہ ذرا ام لیلا کو بھی لے آئیے۔ کہ ایک مرتبہ فضہ نے ام لیلا کے خیمے کا رخ کیا، جب وہاں گئے تو دیکھتی ہے کہ ام لیلا کبھی اٹھتی ہے کبھی گرتی ہے، کبھی خیمے کی تناؤں سے ٹکراتی ہے۔ کہنے لگی بی بی کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی اماں فضہ مجھے اکبر کے جنازے پہ لے چلو، جب سے اکبر کے برچھی کھانے کا سنا ہے میری آنکھوں کی بینائی چلی۔